سامعین و حاضرین، آج کی اس پروقار محفل نعت میں جو سلسلہ 11ویں شریف دربار عالیہ حضرت مفید شفیع شریف المعروف بابا جگت شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخوں میں نقل ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ قبلہ پیر طریقت ڈاکٹر وارث قادری صاحب جو ہیں وہ ہر مہینے سلسلہ نعت کے بعد اصلاحی گفتگو فرماتے ہیں۔ آج ایک چیز جو ہے بڑی اہم جس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ قریب عید الضحیٰ جو ہے بڑی جلدی آ رہی ہے، اور اس کے موقع پر جو مسائل قربانی ہوتے ہیں اس سے لوگ بہت زیادہ اپسٹ ہوتے ہیں، کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں، کس سے سوال کریں، کس سے پوچھیں۔ تو قبلہ ڈاکٹر وارث قادری صاحب نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کے لیے یہ ارادہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ سوال کریں پہلے ہی ایک سوال و جواب کی نشست رکھ لی۔ لوگ قریب آ جاتی ہے تو مسائل جو ہیں ان کے متعلق پوچھنے کے لیے لوگ جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب نے اپنے مریدین کے لیے، اپنے عقیدتوں کے لیے یہ نشست جو ہے جو مقرر کر دی کہ آج کی اس نشست میں صرف عید الضحیٰ کے حوالے سے جو ان کے کشنگی سواب کر دیے جائیں۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وارث قادری صاحب سے کہ حضرت آپ کی تشریف آوری ایسے برکت ہے یقیناً، اور لوگوں کے دلوں میں جو سوالات ہیں عید الاضحیٰ کے معاملات کو لے کے، مسائل کو لے کے، اس کے متعلق ان کی رہنمائی فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا جن دوستوں کے پاس سوال ہے، جن دوستوں نے سب کو ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ سوال کرنا ہے، تو باری رو کر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اپنا سوال پیش کریں۔ پہلے سوال کے لیے دوست پڑے ہوئے ہیں، اور آپ سب محبت سے مسائل کو سماعت فرمائیے گا اور ان پہ غور کیجیے گا۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے قربانی کس قربانی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اشرف صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کس پر واجب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے واضح، شریعت کے عین مطابق، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، قربانی اس پر واجب۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی، اس کے علاوہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیا آپ نے فرمایا کہ قربانی صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے، تو بابا جی کیا آپ بتائیں گے کہ صاحب نصاب کون لوگ ہیں؟ جی بیٹا، آپ نے پوچھا ہے کہ صاحب نصاب سے کیا مراد، نصاب سے کیا مراد، یعنی قربانی کا جو نصاب ہے اس سے کیا مراد؟ تو قربانی کے نصاب کا مطلب ہے کہ یعنی کتنی اس کے بعد جو ہے وہ اماؤنٹ ہو کسی چیز کی، پیسوں کی یا سونے کی یا چاندی کی۔ پیسوں کو تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی اس میں ایکسپلینیشن کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے قربانی کے نصاب کی کہ 52.5 تولے چاندی، یعنی جو ہم مسلمان ہیں ان کے گھر میں جو بھی ضروریات، روزانہ ضروریات زندگی کی چیزیں نکال۔ اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ہیں چیزیں، ان کو اگر بیچا جائے تو ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا،
میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ قربانی کا نصاب جو ہے اس میں ہے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا. اگر جس شخص کے پاس یہ ہے تو اس پر قربانی واجب. جی آگے سمجھ کلیئر جی. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ابو احترام قبلہ حضور، ایک بات ہے، کیا ایک سے زیادہ مل کر بھائی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بیٹا آپ نے پوچھا کہ کیا ایک یا ایک سے زیادہ لوگ بھائی مل کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے، یہ کلیئرٹی ہے، بالکل کلیئر کہ ایک سے زیادہ اگر تو بکرا ہے یا چھترا ہے، دمبا ہے، تو ایک شخص ایک ہی قربانی کرے. اگر گھر میں مطلب 4 5 1 2 3 4 5 جتنے بھی بھائی ہیں، تو اگر وہ 4 ہیں تو ان کو اگر بکرا کرنا ہے تو وہ چاروں ہی کریں گے. اگر یہ نہیں ہے کہ 4 بھائی اور مل کر ایک بکرا کر لیں، اس طرح نہیں، وہ کسی بھی قربانی کی قربانی ہوگی. اگر ایک ہے، 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں تو 4 بکرے کریں گے. یہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کا نصاب بنتا ہے تو وہ قربانی کرے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہی ظاہر بکرے وغیرہ بہت مہنگے ہیں تو وہی اگر ایک گائے میں حصہ ڈال لیتے ہیں تو وہ پھر جائے. وہ 4 حصے گائے میں ڈالیں، 5 حصے گائے میں ڈالیں، 1 سے لے کر 7 حصے تک ہم جا سکتے ہیں گائے. تو گائے میں یا اونٹ میں یا بیل میں، تو یہ ہم قربانی 1 سے لے کر 7 حصے تک کر سکتے. لیکن بکرے چھترے یا دمبے میں حصہ نہیں ڈال سکتے. کلیئر جی. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اگر ہمارے کوئی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں، تو کیا ان کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جیسے کوئی والد یا والدہ یا بہن یا بھائی کوئی دنیا سے جا چکا ہو، اس کی قربانی کرنا چاہتا ہو انسان، تو اس کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ جو عزیز و اقارب رشتہ دار کوئی دوست احباب اگر دنیا سے پردہ فرما گئے، فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا اس کے حوالے سے ایک مطلب ریفرنس میں نوٹ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ منڈی سے جا کر 2 بکرے دے، منڈی سے جا کر 2 جانور دے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی دی اور دوسری قربانی پوری امت کے نام سے. سبحان اللہ. دوسری قربانی پوری امت کے نام سے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں میرے بعد جو ہے نا میرے امتی بھی میرے نام کی قربانی کریں گے. اچھا اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہم کسی کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں. بٹ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دا وے آف اس کا کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جو شخص جو زندہ ہے سب سے پہلے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نام کی قربانی کرے. اس کے بعد اگر اس کے پاس اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی یا دوست عزیز و اقارب کوئی بھی جو پردہ فرما گیا ہو تو اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی کر سکتے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت ہم جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نام کی قربانی کر دی. جی اس کے علاوہ جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن میں آیا ہے. آج کل دنیا کے اندر یہ نظام ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ لوگ دیکھا دیکھی قربانی کرنے کے شوق میں، کوئی بچوں کے شوق میں، بچوں کا شوق ہے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس نظریے سے کرتا ہے میرے فلاں نے کیا ہے میں نہیں کروں گا تو میری بات نہیں رہے گی، تو لوگ قرض اٹھا کر بھی قربانی کروائیں. اس کے متعلق شریعت کیا حکم دیا؟ جی حضرت علامہ صاحب اس میں یہ ہے کہ جو جہاں تک آپ نے سوال کیا، آپ نے یہ کہا کہ قرض اٹھا کر آپ نے 2 باتیں اس میں کی. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی خوشی کے لیے
اور دوسری بات اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو دیکھا دیکھی، یعنی یہ اس سے ثابت ہوتا ہے دکھاوے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہم نے نیت یہ کر لی کہ ہم نے دکھاوے کے لیے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دکھاوے کی نمازیں تمہارے منہ میں ماری جائیں. جب نمازیں ہیں جو فرض ہیں وہ نہیں تو وہ دکھاوے کی، تو دکھاوے کی قربانی کیسے قبول ہے؟ نیت سے کرنا ہے جو بھی کر. تو اگر نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے واجب سمجھ کر قربانی کریں تو اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے. اور اس کا جو دوسرا سوال ہے، اسی سوال کا علامہ صاحب نے بتایا، وہ یہ ہے کہ کیا قرض اٹھا کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو قرض جو ہے لے کر میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح تکلیف نہیں دیتا. شریعت جو ہے اس طرح تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ اسلام جو ہے اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے اور اسلام فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسلام سہولت دیتا ہے. اسلام تنگ نہیں کرتا، پریشر نہیں ڈالتا. وہ کہتا ہے اپنے حساب سے. تو جیسے کہ پچھلے سوال میں بات کی گئی کہ صاحب نصاب کے اوپر، تو اگر آپ صاحب نصاب ہی نہیں کہ آپ کے پاس ایکسیسو اماؤنٹ نہیں ہے ضروریات زندگی سے ہٹ کر، 52.5 تولے چاندی نہیں، 7.5 تولے سونا نہیں ایکسٹرا، تو کسی سے قرض اٹھا کر پھر میرا نہیں خیال کہ یہ مطلب. تو اسلام جو ہے پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اسلام تنگ نہیں کرتا، اسلام تنگ نظری نہیں، اسلام وسعت والا مذہب ہے. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تمام مذاہب کو اپنے اندر جو ہے وہ انگلف کر لیا ہے، مطلب اسلام نے اپنے اندر جذب کر لیا. لیکن کب جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید و رسالت کی جو ہے وہ شہادت کے بعد جس مرضی مذہب کے ساتھ کو تعلق رکھتا ہے، جس مرضی نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، غریب ہے، امیر ہے، تو ایک ہی سب سے کھڑے ہو گئے محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوازا. اس میں there is no discrimination. اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. جب اس نے کلمہ حق پڑھ لیا تو سب برابر. اس میں ہم سب برابر. جی اس کے علاوہ جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت قیمتی اپنی جو